جناب سرور کائنات نے جناب سیدہ سے کہا کہ میری یہ نواسی وہ نواسی ہے جو میرے دین کی ضامن ہے، میرے دین کو بچائے گا میرا نواسا، اور یہ حسین کو بچانے والی ہے، حسینیت کو بچانے والی ہے۔ تو جناب سیدہ نے کہا بابا جب بھی حسین زینب کے گہوارے کے پاس جاتے ہیں خاموش ہو جاتی ہیں، اور جب دور چلے جاتے ہیں تو پھر رونے لگتی ہیں۔ تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یہ وہی بہن ہے جو ہر روز بھائی کو دیکھنے آیا کرے گی۔ نہ جانے بیوی نے اپنے بھائی کے بغیر کربلا سے شام تک کیسے گزارا ہوگا۔ جب جناب زینب کبریٰ جانے لگیں جناب سید الشہداء کے ساتھ، تو ایک مرتبہ انتظار کر رہی تھیں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا کہ وہ گھر آئیں، میں اجازت لوں کہ میرا بھائی جانے والا ہے کربلا۔ تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، کہا عبداللہ آپ کو یاد ہے نا میں نے اپنے عقد کے وقت شرط رکھی تھی میں ہر روز بھائی کو دیکھنے آؤں گی، اور جب یہ کربلا جائیں گے میں ساتھ جاؤں گی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، کہا وہ وقت آ گیا میرا بھائی کربلا جا رہا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا زینب مجھے یاد بھی ہے، میں روکوں گا بھی نہیں۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار کیا کہ میں بیمار ہوں، مجھے خدمت کی ضرورت ہے، اگر آپ چلی جائیں تو خدمت کون کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ نہ جائیے، روکا نہیں، کیونکہ جناب مشکل کشا سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اپنے چچا سے وعدہ کیا تھا۔ یہ نہیں کہا مت جائیے، بڑے شائستہ انداز سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو جناب زینب نے سمجھ لیا، بہت عقیلہ بنی ہاشم تھی، تو ایک جملہ کہا کہ اے عبداللہ اگر آپ روک دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، میں کربلا نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میں زندہ نہیں رہوں گی، میں اپنے بھائی حسین کے بغیر جی نہیں سکتی، میں آپ کی خدمت بھی نہیں کر پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ جناب عبداللہ سمجھ گئے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے جس طرح سے شام کو ملنے کا وقت آتا ہے نا حسین کا، میں نے آپ کو تڑپتے دیکھا ہے، میں زینب آپ کو روکوں گا نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ تو اب مورخین نے لکھا جب جناب زینب باہر نکل گئی نا جناب سید الشہداء کے گھر جانے کے لیے، تو جناب عبداللہ پیچھے سے آئے، کہا زینب ہمارے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی جائیے، اگر جنگ کی نوبت آئی تو آپ پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے گا، علی اکبر کو پہلے نہ جانے دیجیے گا، ہمارے بیٹے پہلے جائیں۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ میری بھی یہی خواہش تھی، میرے ساتھ رہیے گا۔ ماحول اب مصائب کا بن چکا ہے پورا، میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے خدا نہ کرے کوئی بے ہوش نہ ہو جائے جس طرح سے آج دوسرے امام بارگاہ کے اندر لوگوں پہ کیفیت طاری تھی۔ میں بعض مجالس یقین مانیں کہ میری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے، اچھا ہے یہ چراغ بجھ گئے ہیں تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، آج بہت ضروری تھا چراغ بجھا دیے جائیں، آج بہت ضروری تھا، شاید کوئی ماں بیٹوں کا پرسہ لینے آئے۔ میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے ضرور کہوں گا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ضرور دیکھیں، میرا دل کہتا ہے آج کسی بیوی کے پہلو میں ایک شام کی قیدی بیوی ضرور آتی ہے۔ ذرا میرے ساتھ چلیے گا، آرام آرام سے، کوئی بھی جلد بازی نہ کرے، آج آرام سے روئے، آخر میں جتنا ماتم کرنا چاہیں کیجئے گا، لیکن سنیے گا، میں پورا مصائب پڑھ سکوں۔ میری درخواست ہے ماتمیوں سے، میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں چہرے کا پرسہ دیتے ہیں، میں سوچتا تھا یہ سب سے پہلے کس نے چہرے پہ ماتم کیا ہوگا، مجھے پوری طرح سے یقین نہیں ہے کہ سب سے پہلے چہرے پہ کس نے ماتم کیا ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے 3 بیویوں میں سے ایک نے سب سے پہلے چہرہ پیٹا ہوگا، 3 بیویوں میں سے، یا جناب زینب نے، یا جناب رباب نے،
یا جناب لیلا نے؟ نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں میرے بھائی، میرے بچے، ابھی نہیں. مجھے آج پڑھنے دیجیے گا، آج ساتھ چلیے گا، ذرا آئیں میرے ساتھ چلیں. شب عاشور ہے، میدان کربلا ہے. ایک ماں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے بالوں کو سلجھا رہی ہے اور بار بار کہتی ہے میرے شیرو، تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جعفر طیار کا خون ہے. میرے بیٹو، کل جب جنگ کی نوبت آئے گی نا تو میرے شیرو مقابلہ ضرور کرنا. اور مجھے پورا یقین ہے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو. مجھے پورا یقین ہے تم جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ گے. لیکن میرے بچوں، فرات تک پہنچ جانا، پانی نہ پینا، پانی نہ پینا. ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے، علی اصغر بڑا پیاسا ہے. نہیں نہیں میرا بچہ، بس بھئی صبح عاشور نمودار ہوئی، میں نے سارے مساج چھوڑ دیے. صبح عاشور نمودار ہوئی. جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ دونوں بیٹوں سے پوچھا، اون و محمد، آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں میدان جنگ میں؟ کہا اماں ہم جب بھی ماموں کے سامنے جاتے ہیں نا اجازت مانگنے کے لیے، ماموں جان ہم سے کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا. اماں ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے. نہیں آرام سے، ابھی میں پڑھوں گا، شہادت کے بعد کا بھی مجھے پڑھنا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آرام آرام سے ابھی سنیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اون و محمد ذرا میرے بھیا عباس کو بلاؤ. ایک مرتبہ دونوں شہزادے گئے. کہا ماموں جان آپ کو اماں نے بلایا ہے. جناب عباس آئے، خیمے کے اندر نہیں آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں، بی بی آپ نے یاد فرمایا؟ کہا عباس حسین سے کہو زینب نے کہا میرے حق کا واسطہ، میرے بچوں کو اجازت دے دے. نہیں نہیں نہیں، میرے بچوں کو اجازت دے دے. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام آئے. کہا مولا جناب زینب کہتی ہیں میرے حق کا واسطہ، میرے بچوں کو اجازت دے دے. جناب سید الشہداء خود آئے خیمے میں اور کہا زینب شاید عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو، میں نے اس لیے بچوں کو اجازت نہیں دی. کہا نہیں حسین، عبداللہ نے مجھ سے خود کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہمارے بچوں کو پہلے بھیجیے گا، علی اکبر سے پہلے جائیں ہمارے بچے. اب مولا حسین آئے، میری طرف دیکھیے گا. ایک بیٹے کو جناب سید الشہداء نے سوار کرایا، دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے سوار کرایا. شہزادوں نے ایک دوسرے کے بازو ہاتھ تھامے اور ایک دوسرے سے کہا اون و محمد، حضرت اون و محمد ایک دوسرے سے کہا. کیا کہا؟ کہا بھیا میں میمنے سے حملہ کروں گا، تم میسرے سے حملہ کرنا، ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں گے. دونوں نے حملہ کیا. جیسے ہی قلب لشکر پہ ملے نا تو عمر سعد نے دیکھا کہ دونوں قریب آ گئے ہیں. اس نے آواز دے کے کہا ساری فوج سے کہو حملہ کر دے. یہ دونوں بہت قریب آ گئے. جب قریب سے وار ہوئے نا تو ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے کے سر میں تلوار لگی. نہیں نہیں ابھی رک جائیں، ابھی نہیں زیارت برآمد ہوگی. ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے شہزادے کے سر میں تلوار کا وار لگا. ایک کی روح اسی وقت پرواز کر گئی، دوسرے میں ابھی رمق باقی تھی. آواز دے کے کہا ماموں جان ہماری مدد کے لیے آ جا. روکے اس بچے کو، روک دیں. نہیں 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 روک دیں. نہیں بیٹا، وہ باہر ایک بچہ اپنے چہرے کو دے. نہیں بیٹا بس بھی سنیں. جناب سید الشہداء پہنچے،
ایک میں رمق باقی ہے، ایک کی روح پرواز کر رہی ہے. جن میں ابھی روح باقی تھی نا، جانتے کیا کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے. کہیے گا اماں میری جمجمے سن کے، کہیے گا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا، ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. نہیں نہیں رک جا، نہیں اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، اماں ہم نے پانی نہیں پیا. بس بھائی مولا حسین بس میں نہیں پڑھوں گا، پھر ایسے نہیں، بس رک جائیں، اب کوئی بے ہوش ہو جائے. مولا حسین نے دونوں شہزادوں کے لاشیں اٹھائے خیموں میں لے آئے. جب لاشیں خیمے میں لائے سب بیویاں آ گئی. مولا نے نظر دیکھی، نظر پھرا کے دیکھا جناب زینب نہیں. مولا نے خود ہی کہا فضا ذرا میری بہن کو بلا لاؤ، بیٹوں سے ودا کرنا. جناب فضا نے کہا بی بی آپ کو آپ کے بھائی نے بلایا. میں تو دیکھیے گا جناب زینب آئی، دونوں شہزادوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھے، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور اونچی آواز سے کہا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے حسین پہ قربان کروں، میرا بھائی تنہا رہ گیا. نہیں 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 میرے بچے، میں بھی پڑھوں گا. جناب زینب کو پرسہ دینا نہیں، کوئی ایسا نہیں کرے، نہیں صبر کریں گے. سنیں گے مولا حسین نے بس سارے میں نے مسائل چھوڑ دیے. 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں گئی، صرف اپنے بھائی کے لاشے پہ رہی. ایک مرتبہ ان سب نے قیدی بنایا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، بیویوں کو ناکہ پہ سوار کرا دیا. سب اونٹنیوں پہ سوار جا رہے ہیں، ناکہ کی پشت بلند ہوتی ہے. جب جناب زینب اونٹنی پہ سوار تھی نا، مقتل میں دیکھا 2 لاشیں نظر آئیں. بیوی نے لاشیں دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لی، دھیمی سی آواز میں کہا اونو محمد خدا حافظ. نہیں 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 میرے بچے نہیں روکیں، نہیں ابھی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں مجھے پڑھنے دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. ام المصائب کے مصائب ہیں. ام المصائب کو پرسہ دینا ہے جناب سیدہ کو، امام زمانہ کو. کہیں مولا امام زمانہ آپ کو آپ کی پھوپھی کا پرسہ دینے آئے ہیں، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں. 11 محرم کو بیوی چلی گئی، کوفے گئیں. میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا. کوفے سے شام چلی گئی، شام میں رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا ہم واپس جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے. شرط رکھی مولا سجاد نے شہداء کے سر واپس کر دو. شہداء کے سر واپس آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا. نہیں سنیں، اب نہیں پڑھ رہا، میں نہیں پڑھوں. ایک مرتبہ بس بھائی سر آتے رہے شہداء کے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیا، نہیں پڑھتا. شہداء کے سر آتے رہے، اتنے میں 2 سر آئے. جب سر آئے نا بیویوں نے سروں کو دیکھا، پھر فوراً جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے سروں کو دیکھا اور سر جھکا لیا، کچھ نہیں بولی. جناب زینب وہ جو سر لے کے آیا تھا نا، اس نے سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں بولتی. اس نے دوسری مرتبہ کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟
نہیں ابھی رکو. اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. جناب فضہ نے کہا نہیں یہ دونوں میری آقا زادی کے بیٹے ہیں, دونوں سر مجھے دے دو. جناب فضہ نے دونوں سر لیے, جناب زینب کے پاس آئے. پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنے دیے تھے, کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے, سنیں گے آج مصائب. جناب فضہ نے دونوں سر لیے, جناب زینب کے پاس آئے اور آ کے کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں. جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. نہیں بیٹھ جا. وہاں میرا ایک بھائی بے ہوش ہو گیا. سنیں گے, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سنیں گے, بس بے رہائی مل گئی. بیویاں آئیں, شام سے پہلے کربلا گئیں. جناب زینب جب کربلا آئی نا چہلوں پہ, ہر قبر پہ گئیں, نہیں گئیں تو بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں. جب جانے لگی نا کربلا سے مدینے تو ساری بیویاں دوبارہ اماریوں میں سوار تھیں. بی بی زینب نے ایک مرتبہ دو قبروں کو دیکھ کے آہستہ سے کہا اونو محمد الوداع, ماں جا رہی ہے. آپ کو قسم ہو, جناب زینب کی قسم ہو, مجھے مصائب پڑھنے دیں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے مصائب پڑھنے دیں. بس بھئی چہلم پہ بی بی چلی گئی. چہلم سے بی بی کربلا سے مدینے آ گئی. جب مدینے آئی نا پہلے نانا کے روضے پہ گئی, بہت روئی. امام حسین کا پرسہ دیا, بیٹوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. پھر ماں کی قبر پہ گئی, بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا. پھر بھائی کے گھر چلی گئی, سب سے کہا مجھے صرف حسین کا پرسہ دینا, کسی اور کا کوئی پرسہ نہ دو. بی بی بیٹھی سب سے پرسہ لے رہی. بس اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا. سنیں گے, جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا رک جائیں سب. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیں گھر واپس آ جائے. بس اب شوہر کا کہنا تھا. جناب زینب نے فوراً برقع ہاتھ میں لیا, کہا میں گھر جاؤں گی. جیسے ہی برقع سر پہ رکھا نا بی بی نے, بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا, دل منہ کو آنے لگا, ٹانگیں کانپنے لگی. اب بی بی گھر جا رہی ہے. بھئی آخر ماں تھی, کب تک صبر کرتی, اب تک تو رک جائے, اب تک تو برداشت کر رہی تھی. جیسے گھر آئیں صحن میں دو جانمازیں بچھی تھی. بی بی نے جانمازیں اٹھائیں, سینے سے لگائیں, سینے سے لگا کے ایک مرتبہ کہا اونو محمد میرا دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی, مجھے کوئی یہاں سے لے جائے, میرے بیٹے مارے گئے. یا حسین, یا حسین.